جی السلام علیکم حضرت، میرا سوال یہ تھا کہ جیسے شوہر کے ساتھ جب ہم بستر ہوتے ہیں تو ایک رات میں بار بار غسل نہیں ہوتا. جیسے ابھی عشاء پڑھ لی ہے، اس کے بعد میں فجر پڑھنی ہے تو فجر سے پہلے تو غسل کرنا ضروری ہے. تو مان لیجیے پھر دن بھر میں جیسے ظہر پڑھ لی یا ظہر پڑھنے سے پہلے اگر ہم بستر ہو گئے، یا دن میں فجر کے بعد میں اگر عصر سے پہلے ہم بستر ہو گئے یا مغرب سے پہلے ہو گئے، تو مطلب صبح اور شام ایسے 2 وقت غسل کرنا ہوتا ہے. کیونکہ بار بار ایسے بالوں کو دھلنا یہ سب مناسب نہیں ہے. تو اس کے لیے کوئی کچھ بتائیے گا. اوکے. جزاک اللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. اس سے پہلے کہ میں بہن کے سوال کا جواب دوں، دراصل سائنس اور اس ترقی یافتہ دور میں بلکہ سوشل میڈیا کی برق تیز رفتار نے ہمارے اس پوری دنیا کو ایک گاؤں کی طریقے سے کر دیا ہے. بے حد آسان ہو گیا ہے علم کو حاصل کرنا. ایک خاتون امریکہ میں، افریقہ میں، ہندوستان میں یا کسی بھی دنیا کے کونے میں بیٹھ کر سوشل میڈیا سے جڑی ہوئی واٹس ایپ پر ہمیں اپنا سوال بھیج سکتی ہے اور ہم اس کا سعودی عرب کے کبار علماء کے فتاوی جات اردو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو جاتے ہیں. لیکن کیا یہ عیب ہے؟ عورتیں اپنے خاص مسائل مردوں سے پوچھ رہی ہیں. بہت سے لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جناب آپ کے چینل پر اس طرح کے سوالات آتے ہیں جو کہ عورتوں کو عورتوں ہی سے پوچھنے چاہیے. آج اختصار سے چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ان کا جو خواتین کا یا مرد و حضرات کا یا مرد اور خواتین کا جو اعتماد سعودی عرب کے اس علماء سعودی عرب کی جانب ہے وہ قابل تحسین ہے. اور اس چینل سے جڑنے کی آپ کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو علماء کرام ہیں سعودی عرب کے، ان کے فتاوی جات سے آپ کو اطمینان ملتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، کیا کوئی عورت مرد سے اپنا سوال پوچھ سکتی ہے؟ میں آپ کو اس پریشانی سے آج نجات دلانے کی کوشش کروں گا، اس امید پر کہ آپ تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کریں، تنگ دلی کا مظاہرہ کریں، بلکہ ایسے واقعات متعدد احادیث میں مل جائیں گے جو کہ ہم آپ کی خدمت میں بطور نمونہ پیش کر رہے ہیں. ایک عورت نے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 7357 پر، ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے متعلق پوچھا. کیف تغسل منہ؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک عورت پوچھ رہی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے بتا دیجئے کہ اس سے میں کس طریقے سے غسل کر سکتی ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہتی ہیں کہ سألت امرأة النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت انی استحاض فلا اطہر. یہاں ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے استحاضے کا خون آتا رہتا ہے جس سے میں پاک نہیں رہ پاتی ہوں، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ سألت امرأة النبی، سألت نبی کریم، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے 5941 پر، کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ان ابنتی اصابتها، یا رسول اللہ میری لڑکی کو خسرے کا بخار ہو گیا اور اس سے اس کے بال جھڑ گئے ہیں، میں اس کی شادی بھی کر چکی ہوں، تو کیا اس کے مصنوعی بال لگا دوں؟ عبداللہ ابن عباس اپنے بھائی فضل سے رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ وہ یوم النحر کی صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے کہ قبیلہ خثعم کی ایک عورت نے آپ علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کے بندوں پر عائد کیے ہوئے فریضہ حج نے میرے والد کو بڑھاپے میں پایا ہے، وہ سوار ہونے کی بھی سکت نہیں رکھتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت اپنے خواب میں وہی چیز دیکھے جو مرد دیکھتا ہے، عورت اپنے خواب میں وہی چیز دیکھے جو مرد دیکھتا ہے۔ یہ ساری احادیث اور احادیث کی وہ ساری اسناد جن میں خاتون مرد راوی سے بیان کرتی ہیں، وہ سب اس بات کی دلیل ہیں کہ ایک عورت بلا شک و شبہ مرد سے علم حاصل کر سکتی ہے، اور علماء کرام سے جڑنا عورت کا یہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ شخصی طور پر کسی عالم کے پاس جاتی ہیں، شخصی طور پر آپ نہ جا سکیں تو سوشل میڈیا پر آپ فون اٹھائیے، واٹس ایپ پر ہمیں میسج کر دیجئے، ہم سعودی عرب کی کبار علماء کے فتاوی جات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ تو اختصار سے میں نے عرض کیا، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پیٹوں میں بے بنیاد درد ہو رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ آپ سے حیض اور نفاس کے بارے میں پوچھیں گے۔ ہم بستری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ آپ پڑھ کر دیکھیے تو حیض اور نفاس اور ہم بستری کے مسائل قرآن اور احادیث میں آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن ہماری عورتیں، اللہ ان کو علم سے مالا مال فرما دے، بچیوں کو بھی، عرب میں یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی۔ عرب کے تو یہاں بچے بھی حیض اور نفاس کی باتوں کو قرآن میں پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اس کو قرآن کریم میں کیوں بیان کیا گیا ہے۔ تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو، چونکہ ہمارا اکثر لوگوں سے جو جڑنا ہے وہ کیا کہا جائے، ہندوازم سے غالباً متاثر ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ بہرحال انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اگر کوئی عورتوں کے مسائل پر گفتگو کر سکتی ہے اور آپ کو اطمینان ہو سکتا ہے، اور بہت اہل علم خواتین بھی موجود ہیں، تو ان سے اگر آپ رابطہ کر سکتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر سعودی عرب کے کبار علماء کے فتاوی جات سن کر آپ کے دل کو تسلی ہوتی ہے تو یہ میرے لیے اور سعودی عرب کے لیے باعث سعادت کی بات ہے۔ بہرحال اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں بہن کے سوال کے متعدد طریقے سے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں ولید بن راشد السعیدان کی آواز آپ کو سنوانا چاہتا ہوں۔ حفظه الله يقدم أحسن الله إليكم. سوال پوچھا جا رہا ہے، لو اجتمعت أكثر من جنابة على شخص واحد هل يكفيه غسل واحد أم يجب أن يغتسل بعدد الجناب؟ یہاں ایک عورت اپنے شوہر سے متعدد مرتبہ ہم بستری کرتی ہے، کیا اسے ہر ہم بستری کے بعد نہانا چاہیے یا اخیر میں وہ نہا لے؟ تو کیا اس کے بارے میں حکم ہے؟ الجواب يكفيه عن الجنابات السابقة، عن جميع الجنابات السابقة يكفيه غسل واحد۔ ایک میاں بیوی نے، جوڑے نے ایک سے زیادہ مرتبہ ہم بستری کری، جیسے بہن فرما رہی ہیں کہ کبھی ظہر اور عصر کے درمیان ہو جاتا ہے، کبھی عصر اور مغرب کے درمیان کر بیٹھتے ہیں، اور کبھی ظہر سے پہلے ہم بستری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے اور اسے آپ شرعی طریقے کے مطابق جاننا چاہ رہی ہیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جب آپ نے ہم بستری کی ہے تو دراصل اس وقت غسل کرنے کی جو قسمیں ہیں، غسل کرنے کی مختلف قسمیں ہیں، کبھی غسل واجب ہے اور کبھی غسل جو ہے مستحب ہے۔ لیکن یہاں چونکہ آپ نے غسل، اگر ایک شخص نے ایک سے زیادہ مرتبہ غسل کر لیا ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ ہم بستری کر لی ہے، تو وہ آخر میں اگر اذان نماز سے پہلے غسل کر لیتا ہے ایک مرتبہ، تو وہ ایک مرتبہ اس کا غسل کرنا کافی ہے۔ غسل واحد کافی، غسل واحد کافی، ایک مرتبہ اس کا غسل کرنا کافی ہے۔ دلیل على ذلك الاثر والنظر، اس کی دلیل الاثر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الامام مسلم من حديث انس رضی اللہ عنہ۔ اوکے، وہ حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ جو شیخ بیان فرما رہے ہیں یہاں پر، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس امید پر کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور اس طرح کے جو سوشل میڈیا پر باتیں پھیلائی جا رہی ہیں
ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اگر انسان مختلف اوقات میں 2 بار یا اس سے زیادہ جنبی ہو جائے تو 1 بار غسل کافی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب بیویوں کے پاس جاتے اور پھر ایک ہی غسل کیا کرتے تھے، جیسے کہ شیخ ولید بن راشد السعیدان فرما رہے ہیں ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم طاف على نسائه في غسل واحد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی غسل کے ساتھ اپنی بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں 309 پر نقل کیا ہے۔ يعني أنه جامع الأولى ثم جامع الثانية ثم جامع الثالثة، وهذا طبعا في يوم واحد، ثم لم يغتسل إلا عند الأخيرة۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی بیوی کے پاس گئے، پھر اس کے بعد دوسری بیوی کے پاس گئے، پھر اس کے بعد آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام تیسری بیوی کے پاس گئے۔ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کے پاس گئے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں صحیح مسلم میں کہ اپنی بیویوں کے پاس جاتے اور آپ نے ایک ہی اس میں غسل کیا۔ فهذا دليل أثري على أن من اجتمعت عليه جنابات فإنه يكفيه غسل واحد۔ فإنه يكفيه غسل واحد۔ تو جنابت سے اگر آپ جنابت کے درمیان جو جماع ہے، جماع کے درمیان اگر آپ غسل کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ وضو کر لیتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ وضو نہیں کرتے، غسل نہیں کرتے، تب بھی جائز ہے۔ لیکن اخیر میں دراصل وہ بات جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب جسم سے منی خارج ہو جائے، چاہے جمع کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس بارے میں بالکل علماء کا اتفاق ہے کہ پھر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ فقہاء کرام کا اس بار اتفاق ہے کہ منی کے نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، بلکہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے، اور اس میں مرد یا عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسے ہی منی بیداری میں خارج ہو یا نیند میں، اس کے درمیان میں بھی کوئی فرق نہیں۔ اس موقف کے لیے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً پانی غسل ہے۔ اسے امام مسلم نے 343 پہ نقل کیا ہے، اور اس کا مطلب جیسے نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ پانی سے غسل اس وقت واجب ہوتا ہے جب اچھل کر پانی یعنی منی خارج ہو۔ مرد و زن کی شرمگاہیں مل جائیں تو اعلی تناسل کی مکمل سپاری اندر عورت اور مرد کی شماری اگر جو شرمگاہ مل جائے تب بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حیض، نفاس اور حیض، ان دونوں کے بارے میں بھی فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حیض اور نفاس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ابن المنذر، ابن جریر طبری اور دیگر نے اس موقف پر اجماع نقل کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں یہ گندگی ہے، حیض کی حالت میں خواتین سے علیحدہ رہیں اور ان کے پاک صاف ہونے تک ان کے قریب بھی نہ جائیں، پس جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے آئیں جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو جب وہ پاک ہو جائیں اس طرز پر آپ ان سے ہم بستری کریں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ تو یہاں یہ وہ واجبات ہیں جو یہ وہ واجب غسل ہے جو کہ آپ کو دراصل کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کے سوال کی جانب لوٹتا ہوں میری بہن کہ آپ نے اگر غسل ہم بستری کری ظہر سے پہلے اور پھر آپ یہ چاہتی ہیں کہ بغیر سر دھوئے اور بغیر یہ ظاہر کیے کہ جناب میرے سر پہ سے پانی نکل رہا ہے، تو اس کا کوئی حل نہیں ہے، آپ کو غسل جنابت
جب آپ ہم بستری کریں تو آپ پر غسل جنابت واجب ہو جاتی ہے. البتہ اگر آپ غسل جنابت نہیں کرتی تو پھر نمازیں نہیں پڑھ پائیں گے، اس لیے ہر نماز سے پہلے غسل کرنا آپ پر واجب ہے. البتہ رات کو ایک شخص اگر اپنی بیوی سے ایک سے زیادہ مرتبہ وہ ہم بستری کرتا ہے اور پھر اخیر میں غسل جنابت کر لیتا ہے ایک مرتبہ تو وہ کافی ہے. شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا کہ اگر ایک آدمی بیچ میں بغیر وضو کر لے کہ اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے دوبارہ؟ تو شیخ نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ غسل کر لے، اور مستحب یہ بھی ہے کہ وہ وضو بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس طرح کی روایات بھی ملتی ہیں. لیکن اگر وہ وضو نہ بھی کرے اور غسل نہ بھی کرے، لیکن اس نے وہ جب بھی فارغ ہوگا، جب بھی نماز کے لیے جائے گا تو بہن غسل کرے گا. تو اس لیے میری بہن جب آپ اس کی پرواہ نہ کریں. یہ بھی ایک ایسا سوال ہے. دراصل ہمارے یہاں عورتوں کو اس بارے میں بڑی حیا آتی ہے، اور کیوں نہ ہو، ہمارے یہاں عورتیں ہندوستان پاکستان کی ماشاءاللہ بڑی حیادار ہوتی ہیں. تو ان حیادار خواتین کو یہ چاہیے کہ اس کو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. جس طریقے سے آپ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھوتی ہیں، کلی کرتی ہیں، وضو سے پہلے، نماز سے پہلے وضو کرتی ہیں، اور اللہ کا اجر حاصل کرنے کے لیے غرض سے اپنے ہاتھ پیروں کو دھوتی ہیں تاکہ آپ نماز پڑھ سکیں، اجر حاصل کرنے کے لیے غسل جنابت بھی کریں. اور آپ اگر منی نکل جاتی ہے اور ہم بستری کرتی ہیں تو اس وقت تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتی نا جب تک کہ آپ غسل نہیں کر لیں. تو اس لیے یہ آپ پر واجب ہے بہن، آپ کو جب بھی آپ ہم بستری کریں اس سے فرار نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے شاید بہت سارے سوالوں کا جواب آپ لوگوں تک پہنچ گیا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ لوگ جن کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے کہ جناب اس طرح کی مسائل پر گفتگو نہ کی جائے، تو میرے خیال سے ان کو بھی تھوڑا سا شاید سیکھ مل گئی ہوگی. کیونکہ امہات المؤمنین اگر اس طرح کے سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین آ کر پوچھتی ہیں، اللہ رب العالمین خود ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. تو یہاں سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں اس بات کا حکم ہے اللہ تعالیٰ. کیا حیض اور نفاس کے سوال بے سود نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے. اس لیے اہم ہے کیونکہ ان سے جب آپ ان کو سیکھ لیں گی تبھی تو آپ نماز پڑھ پائیں گی. آپ اگر ان کو نہیں سیکھیں گی تو نماز ہی آپ کیسے پڑھ پائیں گی؟ تو اس لیے صرف دین کی ٹھیکیداری مردوں ہی تک کی کہہ دی جائے کہ مرد ہی بس سیکھیں گے دین، عورتوں کو حق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان مردوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے. ایک ہمارے چینل پر ہے کوئی غالباً ہندو رہے ہوں گے پچھلے ماضی میں، ونود ورما یا ونود شرما ان کا نام ہے. تو انہوں نے لکھا ہے، تو ان کو میں نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بیان فرمایا ہے کہ یہ حیض اور نفاس کے بارے میں آپ سے پوچھیں گی، آپ ان کو بتا دیں. اور اب سوشل میڈیا پر جب علماء کرام کے فتاوی جات موجود ہیں، عورتیں سوال کرتی ہیں اور جواب دیتے ہیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بے حیائی سے ہمیں اور ہماری عورتوں کو محفوظ فرما لے، اور اللہ تعالیٰ اس چینل کو حیا اور دین کی تعلیمات عام کرنے والا بنا دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ چینل اگر آپ کو پسند ہے نا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور اگر آپ اس کو سپورٹ دینا چاہتے ہیں تو جوائن ممبرشپ اسکیم کے ذریعے اس کو مستحق کریں. آپ کے ملک میں اگر جوائن ممبرشپ کا بٹن نظر نہیں آتا تو پیٹریون ویب سائٹ ہے، اس کے ذریعے آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. اور آپ اگر سعودی عرب میں ہیں تو میرا نمبر آپ کو پتہ ہے، STC پے سے بھی آپ اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں.